بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے راز کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترک بادشاہ تکش کو اپنے ایک غلام پر اعتماد تھا۔ وہ اپنی ہر بات اس سے کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اس غلام کو ایک ایسی بات کہی جس کے بعد تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے گا۔ اس غلام نے وعدہ کر لیا مگر وہ وعدہ پورا نہ کر سکا اور 1 سال بعد بادشاہ کا وہ راز اپنے ایک دوست کو بتا دیا اور ساتھ ہی سے وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ یوں وہ بات جیسے بادشاہ کو چھپانا مقصود تھا وہ سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ بادشاہ کو علم ہوا تو اسے اپنے اس خاص غلام پر بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ شہر کے دیگر تمام غلاموں کو بھی قتل کر دیا جائے جنہوں نے اس راز کو افشاء کرنے میں حصہ لیا ہے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی جلادوں نے تلواریں نکال لیں اور ان غلاموں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب موت سامنے دکھائی دی تو ایک دانا غلام نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور ہم سب گناہ گار ہیں، ہم آپ کی راز کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ گناہ تو آپ سے بھی ہوا ہے۔ جس راز کی حفاظت آپ خود نہیں کر سکے اس کی حفاظت ہم جاہل کیسے کر سکتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس عقائد کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اپنے راز کو دوسروں پر ظاہر نہ کرو کیونکہ وہ راز نہیں جو تم دوسروں پر ظاہر کرتے ہو۔ اپنے مال کی حفاظت کے لیے محافظ رکھو مگر راز کی صرف اپنی ذات تک محدود رکھو۔ جب تک تم بات نہیں کرو گے وہ بات تمہارے پاس رہے گی، جب تم وہ بات کرو گے پھر وہ تمہاری قدرت سے باہر ہو جائے گی۔ دل کے کنویں میں گفتگو کا دیو قید ہے، اسے زبان تک نہ آنے دو کہ پھر اسے دوبارہ قابو کرنا ناممکن ہے۔ جب یہ دیو نکل جاتا ہے تو پھر وہ لا حول ولا قوہ پڑھنے سے نہیں لوٹتا۔ رستم کے منہ زور گھوڑے کو کوئی بچہ بھی کھول کر آزاد کر سکتا ہے، لیکن جب وہ گھوڑا کھل گیا تو رستم کے دل لیے بھی اسے قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو بات تم فوراً کہہ سکتے ہو اس سے پرہیز کرو کہ کہیں اس کے کہنے سے تم کسی مشکل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کسی جاہل کو اس کی بیوی نے کہا، جب تک ممکن ہو دنائی کی بات کرو ورنہ خاموش رہنے میں عافیت ہے۔ نصیحت: اس عقائد کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے راز کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھو، اور جب تم ایسے کسی راز کو دانا سمجھ کر ظاہر کرو گے تو پھر وہ راز نہیں رہے گا، اور جس راز کو کی تم خود حفاظت نہیں کر سکتے اس کے متعلق دوسروں سے کیوں توقع کرتے ہو اور اسے راز رکھے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔